السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہفتہ اگلا شروع ہو گیا اور لیکن اڈیالہ جیل میں آج کیا واقعات رہے، اصل میں اس کی ریزنز کیا ہیں. اصل لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ تحقیق سامنے رکھ سکیں آپ کے. تنخواہوں کے لوٹ مار جاری ہے، پیسے اڑانا جاری ہے، وہ کسی شکل میں ہو مختلف. یعنی ایک طرف سرکاری ملازمتوں کا یعنی جو بوجھ ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، دوسری طرف مختلف اتھارٹیز بنائی جا رہی ہیں اور نوازا جا رہا ہے. نیپرا کی لیٹسٹ جو چیزیں آئی ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. توشہ خانہ کیس کی سماعت ملتوی کی ہوئی اور اصل اندر کی وجہ کیا ہے اور بنیادی مین حالات اور واقعات کیا ہیں، وہ سارا ہے. محمد علی محمد 9 مہینے سے جو اغوا تھا لڑکا بندہ جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس جو سماعت تھی اس میں کیا ہوا، اور انتظامی کمیٹیاں جو ہیں وہ کیوں تبدیل کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ کی، اور اب ہو کیا جا رہا ہے. یعنی سب سے پہلے کچھ چند نکات ہیں آپ کے سامنے، جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ رکھ دیتے ہیں. چیئرمین نیپرا اور ممبران نے حکومتی منظوری کے بغیر 3 گنا تک تنخواہیں بڑھا لیں. کتنی کہہ رہا ہوں؟ 3 گنا تک. جو ڈیٹا سامنے آیا ہے 32,50,000 روپیہ، یعنی تنخواہ کتنی؟ 32,50,000 روپیہ. اور یہ چیئرمین کی تنخواہ اور ممبران کی تنخواہ 29,50,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. پاور سیکٹر کا حال کیا ہے اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کتنا نقصان ہو رہا ہے، لائن لاسز کتنے ہیں. اور میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سے واپڈا کو ڈی بنڈل کیا یہ تباہی و بربادی تھی. یعنی ہم نے کیا بنائی؟ ہم نے بنا لی جناب ڈسٹریبیوشن کمپنیاں. سب سے پہلے تو ٹرانسمیشن کمپنیاں NTDC بنا لی ہم نے، اس سے پہلے جنریشن کمپنیاں بنا لی، جینکوز جس کو کہتے ہیں، پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنا لی. اور وہ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہلے آ رہی تھی وہ اس حد تک آگے چلی گئی ہے، وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. اب یہ ساری تکنیکی بنیاد پر کیا آیا، اسٹیج کے اوپر کیا یہ کرنا. اور وہاں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، بیسیکلی تو اسپیشل اسکیل بنے ہوئے ہیں، اور اس MP اسکیل بن کے ساتھ 6 لاکھ روپیہ 29,000 سے لے کر 7,80,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے. گھر کا کرایہ 1,40,000 سے 2,06,000 روپے، اور یوٹیلیٹیز کے بل 35,000 کے شامل ہیں. ان کی مجموعی تنخواہ 8 سے 10 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے. اب یہ سارا جو کچھ بھی کیا ہے نیپرا نے اپنے تھی کیا ہے، اب آنا کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے گا. بہرحال یہ جتنی بھی زیادتی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والے نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام اس وقت یہاں پر نہیں ہے. آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. یا جب سا ایک تو اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کی، بیسیکلی 3 کہتے ہیں لیکن توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی. وہ بغیر کسی کارروائی کے پہنچے، بغیر یعنی ہیئرنگ میں کوئی نہیں رکھی. وہ جج صاحب نے میرے حال گھر سے بیٹھے ہوئی یا کہیں عدالت میں بیٹھے ہوئی صبح یہ انفارم کر دیا تھا کہ کیس کی سماعت نہیں. اس سے پہلے ایک اور کیس جو تھا اس کی سماعت 26 کے لیے ملتوی، یہ 27 فروری کے لیے. تو آج ہم 17 فروری میں بیٹھے ہیں، تو 10-11 دن آخر کیا ہے؟ یعنی 10-11 دن اب کوئی اور سماعتیں ہونی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے پریشر رہے گا عمران خان صاحب سے ملنا نہ ملنا، ان کی مرضی نہ دیں، فیملی ڈیز والے دن نہ دیں ملنے دیں. حالات قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، بین الاقوامی قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہے، پاکستان پریزن ایکٹ کی وائلیشن ہے، پاکستان پریزن رولز کی وائلیشن ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے، نیلسن مینڈیلا رولز کی. یعنی یہ ساری کی ساری خلاف ورزیاں یہ چل رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کہنا کیا ہے؟ کہا یہی ہے یا شنید یہی ہے کہ عمران خان کے اوپر مزید پریشر جو ہے وہ ڈالا جائے گا، بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر مزید پریشر ڈالا جائے گا. اور وہ شاید وجہ یہ بھی نہ ہو کہ جو عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں جو بات چل رہی ہے اس کا امپیکٹ کچھ زیادہ پڑ گیا ہے، شاید یہ وجہ بھی ہو. لیکن وجوہات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اب جو میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں مارچ اور اپریل کے حوالے سے، کہ حالات کسی ایک ایسی سمت کی طرف جا رہے ہیں جس سے کوئی رزلٹ پازیٹیو نظر آئیں گے آپ کو، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آگے حالات اب کیا آنا ہے. یہ معمول سے ہٹ کے یہ سارا ہوا ہے. صحت کی طرف سے پریشانی ہے، اور وہ یوں مسائل تو رہیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسیشن دوست ہیں ہمارے، حسین وغیرہ، ثاقب وغیرہ، اور وہ سارے دوست احباب، انہوں نے بھی پیکا ایکٹ کو چیلنج کر دیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پیکا ایکٹ کی جو چیلنج کیا اس کی سماعت جیسے سرفراز ڈوگر جو
ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں، قائم مقام چیف جسٹس ہے، ان کے سامنے آئی اور سماعت عدالت نے جسٹس امین منہاس کے پاس عدالت میں زیر التوا کیسز ہے وہیں بھیجنے کا ساتھ کہہ دیا، اس کو ساتھ وہیں منسلک کر دیا، لارجر بینچ بنانے کی درخواست دی۔ اب لارجر چونکہ جب کیس ریفر کر دیا جائے تو لارجر بینچ ایسے تو نہیں نہ بنتا۔ عدالت نے بھی سرور ڈوگر نے کہا کہ یہ معاملہ وہیں فیصلہ کریں گے، اور پوچھا گیا کہ اس کی تقرر کب مقرر ہے، ڈیٹ کوئی نہیں ہے، لیکن حالات اور واقعات یا پھر وہ چیزیں مختلف اٹھانے کی اتھارٹی کون مقرر کرتا ہے، کونسل کون بناتی ہے، ٹرائبونل کون بنانا ہے، تو یہاں ریگولیٹری کیپچر کا پرنسپل تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو آواز کو بند کرنے کے لیے یہ جو نظام ہے نا، یہ سارا اور یہ سارے جو کیسز اکٹھے آئیں گے، وہاں جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کا جرم ڈکلیئر کرنا آرٹیکل 19 کے خلاف ہے، یہ بات بھی بڑی واضح ہے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ساری اب اکٹھی ساری جو ہو کر آ گئی ہیں، تو آگے چلیں گے کیا ہونا ہے۔ 9 ماہ جو غائب رہا ہے علی محمد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا، اور آئی جی پولیس اور ایس پی کو پولیس رول سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لیا۔ تھانہ کھنہ مغوی کا بیان ریکارڈ کر کے نا رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی ہے۔ یعنی یہ دیکھا ہے کہ 9 مہینے غائب رہا ہے، کہاں رہا ہے، کس طرح رہا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو لوگ اغوا کر لی جاتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، بعد میں آیا کہتے ہیں گھر آ گئے ہیں، چھوڑیں کیا، کس کو کرنا ہے۔ تو یہ ایک نارمل سی حالات چل رہے ہیں، اور اس میں جسٹس بابر ستار نے جب معاملہ شروع کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کیا ہوا الٹیمیٹلی ECL میں نام رکھ دیا، داعش سے تعلقات کا سارا بہانہ کہہ دیں یا کیا کچھ کہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ سامنے آ گئے۔ تو یہ بھی یہاں بھی جن لوگوں کو اغوا کیا ہے تو ان کی جب تک اصل حالات سامنے نہ آئیں تب تک معاملات کو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں۔ وکلا جو ہڑتال تھی یاد ہوگا، اس دوران عدم پیشی پر جو وکلا کے خلاف جو توہین عدالت کیس ختم ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر رجسٹرار اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ وہ نپٹا دیا۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت میں رجسٹرار سردار طاہر صابر اور ڈپٹی رجسٹرار سیکورٹی محمد عبیس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی گئی۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس امین منہاس پر مشتمل لارجر بینچ نے فیصلہ جو لارجر بینچ دیکھے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے آتے اپنی مرضی کے ججز ڈالے تھے اس میں، اور میں اس کی لیگیلٹی کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں تو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوا معاملہ اور اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ سامنے کیا ہے۔ کیس مینجمنٹ سسٹم کی کمیٹی کی تشکیل دوبارہ دے دی ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ 6 رکنی بینچ کمیٹی کے سربراہ وہ خود سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی میں جسٹس نعیم ابار افغان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس شفیع صدیقی۔ جسٹس شاہد بلال حسن لاہور سے گئے ہیں، جسٹس شفیع صدیقی جو ہیں وہ کراچی سے آئے ہیں، اور اس میں کمیٹی میں ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈائریکٹر IT بھی شامل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے تبدیل قضا کمیٹی میں ایک کمیٹی میں اور اس کے علاوہ کئی اور کمیٹی میں سارے دہشت گردی کی کمیٹی جو معاملات ساروں کو دیکھتی ہے، اسلام آباد کی حد تک جسٹس عامر فاروق صاحب آ گئے، تو خود چیف جسٹس بھی رہے، اور وہاں اب خود ادھر بھی آگے۔ لاہور کے حوالے سے جسٹس ملک شہزاد احمد خان، اس طرح بلوچستان کے حوالے سے بھی بنا دیا گیا، پشاور کے حوالے سے بھی بنا دیا، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی، اور صوبہ سندھ کے حوالے سے بھی۔ اور اب یہ معاملے تو پھر اب اس طرح کی باتیں تو پھر ایسی ہوتی ہے نا، لوگوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو کیوں بنا دیا مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے سے۔ وہاں یعنی سپروائزری کمیٹی ہے نا بیسیکلی، کہ دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں وہ دیکھے جائیں، اگر یہ سپرویژن ہی ٹھیک نہیں ہو پائے گی، ہم نے تو یہی دیکھا ہے نا کہ سپرویژن اگر ٹھیک ہو، یہ سارے دہشت گردی کی عدالتیں اگر کام ٹھیک کر رہی ہوں، ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود ہے، ہائی کورٹ کی بھی اگر سپرویژن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو جب گرفتار کر کے لاتے ہیں آپ ان کو ریمانڈ پہ لیتے ہیں، اب ریمانڈ پہ میجسٹریٹ کا آرڈر سیشن کے پاس آتا ہے، سیشن جج کا جو آرڈر ہے اگر وہ ریمانڈ پہ دیتا ہے تو وہ ہائی کورٹ میں آتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا، یعنی اس کو باریک سے تو دیکھیں، بنیادی مقصد کیا بھجوانے کا، کہ آپ باڈی یعنی ایک بندے کی کسٹڈی حوالے کرتے ہیں، اور ویسے تو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوتا ہے، لیکن اس آرڈر کو بھجوانے کا مقصد آج تک ہم یعنی اسی طرح کی یہ چیزیں ساری جب یہاں آئی ہیں تو ان کو بھی تو دیکھنا ہے نا، ان کو اس طرح دیکھا نہیں جاتا، اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے مقصد دیکھیں، مقصد بڑا واضح ہے، لیکن یہاں زیادتی ہو رہی ہیں، پکڑ دکڑ چل رہی ہے، لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کریں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جس طرح کا نظام چل رہا ہے لولا لنگڑا
یہی چل رہا ہے، اور اس کو وہ جمہوریت کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جمہوریت سے یہ اگر دیکھا جائے تو بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.